السلام علیکم دوستو، ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات سے بڑے تنگ تھے، کیونکہ دوستو یہ عام طور پر زبان کے تیز ہوتے ہیں۔ مردوں کے ہاتھ میں قابو نہیں ہوتے ہیں عورتوں کی زبان، اور یہی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے کبھی ایسی جلی کٹی سنا بیٹھتی ہے کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے، بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں اپنی بیوی کو سبق سکھاؤں۔ سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر بات کرتا ہوں، وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہے، مگر بات کرتے ہوئے ذرا ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات سن رہے ہیں۔ جب اس صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہے، تو مجھے امیر المؤمنین کیا حل بتائیں گے؟ وہ واپس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا، حضرت جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا واپس ہی چلا جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو، یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر جنسی یا ضرورت پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے، اور میرے لیے باورچن بھی ہے، میرے لیے دوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، باورچن بھی بن جاتی ہے، دوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے کر رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟ اس کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ وہ صحابی کہنے لگے، حضرت آپ نے تو میرے دل کی گرہ کھول دی۔ جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں کر رہی ہے تو میں بھی اس کے بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم روز روز کے جھگڑوں سے بچیے۔